बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नए सुबह के साथ आप सबको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन आज का जो शो है वो आप सबको वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए बहुत ही गमज़दा दिन है। आज ही के दिन दो सानिहात रूनुमा हुए। 16 तारीख कहने को एक तारीख है, बट इस दिन दो सानिहात रूनुमा हुए। आज ही के दिन एक कलमे, एक खुदा और एक जुबान के नारे पर कायम होने वाला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी रियासत का बाजू कट गया और अपनों की गद्दारी कह लें, दुश्मनों की अय्यारी कह लें, इस सब की वजह से सकूते ढाका हुआ। और कटे हुए बाजू के जख्म 50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये जख्म ताज़ा है। मुजीबुर रहमान, जिनको गद्दार वतन के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा, याद किया भी जाता है, इन्हीं की वजह से अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी कि हमने मुसलमानों से अपनी 1000 साला गुलामी का बदला आज ले लिया है। और सिर्फ यही बात नहीं, आज ही के दिन एक और अलमनाक सानिहा रूनुमा हुआ था, सानिहा APS। और ये एक ऐसा सानिहा था जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सानिहा था जब पेशावर में दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल के 100 से ज़ायद मासूम बच्चों पर हमला किया और बड़े सफाकाना तरीके से उनको शहीद किया। और जो शहदा हैं, जो शहदा के वालिदैन हैं, वो आज भी इस गम से निढाल हैं। और जिन वालिदैन के बच्चे बच गए, वो आज भी इस गम को, इस अफसोसनाक और अलमनाक हादसे को कभी फरामोश नहीं कर सकते। दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया और इल्म की शमा बुझाना चाहिए, मगर अगर देखा जाए तो कौम के हौसले आज भी बुलंद हैं। और व्यूअर्स, जब इस तरह के सानिहात रूनुमा होते हैं तो होता क्या है कि कौमें यकजा हो जाती हैं, और इस तरह के जो सानिहात होते हैं वो यकजा करके कौम को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। इसी हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बने 50 साल का अरसा बीत गया। आज का दिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तान ये बहुत भारी है। भारत के आशीर्वाद से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नमूदार हुआ। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान महज 24 साल इकट्ठे रह सके। सकूते ढाका की अहम वजूहात में हिंदू असर रसूख, मशरकी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की क़यादत की नाकामी, आइन साजी के अमल में ताखीर और सदारती तर्ज हुकूमत शामिल है। शेख मुजीबुर रहमान का 6 लगाती एजेंडा, जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान और जनरल याहिया के दरमियान मुखासमत और बैनुल अक़वामी बरादरी का मुनाफिकाना किरदार भी बिलाशुबा सकूते ढाका का बड़ा अंसर है। आज के दिन रोनमा होने वाला वाकया हर साल जख्म हरे कर देता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश के बावजूद बांग्लादेश भारतीय असर रसूख से बाहर न आ सका। वहाँ आज भी पाकिस्तान की सोच से हमआहंगी रखने वालों को फांसियों पर लटकाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अब तक ना तो सकूते ढाका के जिम्मेदारों का तयन कर सका और न ही उन्हें सजा दी जा सकी। पाकिस्तान आज भी बांग्लादेश के साथ बेहतरीन बरादराना की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ना चाहता है। खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। और देखा जाए तो 16 दिसंबर 1971 जब हमारा मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ। जी, बहुत ही बड़ा सानिया है। और मैं ये बताऊं कि मैंने चूँकि 4-5 दफ़ा मैं ढाका जा चुका हूँ, मशरकी पाकिस्तान जा चुका हूँ, और भी शहरों में मैं घूमा हूँ, तो
اس سانے کی یاد نہ تو ہم بھلا سکتے ہیں نہ ہی وہ بھلا سکتے ہیں. آج اگرچہ ان کی گولڈن جوبلی ہے, وہ مطلب 50 سال بیت گئے, اس بات کو وہ منا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں درد مند بنگالیوں کے ساتھ جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے وہ بھی روتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایسا واقعہ ہو گیا. اس میں ہماری بہت غلطیاں کوتاہیاں ہیں. میں سب سے پہلے یہ کہوں کہ آدمی کو اپنی کوتاہیاں ماننی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ 4 کردار بڑے ہیں جن میں سے کہا جاتا ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ لے کہ ان 4 کرداروں میں سے ایک بھی نہ ہوتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا. وہ جناب مجیب الرحمان, اندرا گاندھی, یحییٰ خان اور بھٹو, یہ 4 کردار جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ ایک رول پلے کیا. لیکن ہم ذرا سا پہلے چلے جائیں تو 1956 کا جو ایک تو 9 برس یہ ملک آئین کے بغیر رہا, یہ بہت بڑی مطلب خامی ہے. اس دوران میں بیوروکریسی نے جو رول پلے کیا اس کو مختصراً میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو نا 47 میں جس وقت ہم الگ ہوئے ہیں تو وہ آبادی کا 54% تھے اور ہم 46% تھے. وہ بہت بڑی تعداد تھی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی تھی, یہاں سے نہیں ہوئی تھی. 1906 میں نواب سر سلیم اللہ نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی. یہی مسلم لیگ ہے جس نے آگے چل کے پاکستان کا جو راستہ ہے وہ ہموار کیا. نواب سر سلیم اللہ کی میں حویلی میں نے دیکھی ہے, بوڑھی گنگا کے کنارے, مطلب ابھی بھی دھان منڈی جہاں پہ ان کی ہے اس کے کنارے وہ ان کی حویلی موجود ہے. نواب سر سلیم اللہ کی اس کوشش کے بعد ایک تاریخ کا لمبا سفر ہے. لیکن جیسے میں کہہ رہی کہ ہم 46% تھے, وہ 54% تھے. ان کے ہاں حقوق کا یہ عالم ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو 54% کے ہوتے ہوئے زیادہ مراد ملتی. لیکن وہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے اور وہ واقعات مطلب اس طرح کے آتے ہیں کہ ایک بار امریکی امداد آئی اور امریکی امداد جو ہے وہ یہاں پہ کراچی میں ہمارا دارالخلافہ ہوتا تھا پہلے, وہاں پہ جب پہنچی ہے تو سارے وزراء اور سیکریٹریز بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی اس امداد کا کیا کرنا ہے, تو یہ امداد انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں میں یہ فلاں علاقے میں جائے گی, فلاں علاقے میں جائے گی. آخر میں کچھ ٹوٹے ہوئے کموڈ پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کا کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا یہ مشرقی پاکستان بھجوا دو. اچھا اب ہوا کیا, یہ سارے واقعات جیسے میں نے کہا کہ پرانے تاریخ دان ان کو بھی یاد ہے اور اس طرف کے لوگوں کو بھی یاد ہے. وہ بہت اس بات کو پرانے ان کے جو تاریخ دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے, ہم الگ نہیں ہونا چاہتے تھے, زیادتی بہت ہوئی, بٹ اسی چیز کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. بٹ حمید کا ذرا رخ کر لیں, ان کا بھی کامنٹ لے لیں, پھر ہم اپنے ڈیلی ڈوز کی طرف آئیں گے, شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے. السلام علیکم حمید, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, سر سے بالکل وہی صاحب نے درست فرمایا کہ کچھ کوتاہیاں کچھ غلطیاں جو ہم سے ہوئی اور جس کے بعد ایک اکثریت سے اقلیت نے آزادی کے لیے جدوجہد وہ تو دیکھی اور یہ سانحہ پیش آیا. اور آج وہ درد ہے جو 50 سال بیت چکے ہیں, لیکن 16 دسمبر ہمیشہ ہمارے دل و دریچوں میں اگر بیٹھا ہے تو وہ 2 ایسی سانحے ہیں جس کو چاہے بھی ہم تو ہم نہیں بلا سکتے. اور اسی طرح سانحہ IPS کی اگر بات کریں تو 150 سے زائد بچے تھے میرے خیال میں جنہوں نے شہید ہوئے, کئی غازی ہوئے, کئی کو گولیاں لگی. تو ایسے کئی سارے واقعات اسی دن کو جو ہم دیکھتے ہیں. تو کئی سارے ہمارے فوجی بھائی جو کچھ غازی ٹھہرے تو کچھ شہید ہوئے, جن کئیوں کو ہندوستان کے جیلوں میں ڈال دیا گیا, تو ان کے ساتھ بڑی ظلم زیادتیاں ہوئی. تو یہ آج کا دن واقعی بہت ہی دردناک اور بہت ہی نہ بھولنے والا, یہ جو تاریخ ہے 16 دسمبر یہ نہ بھولنے والی ہے. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں. آج کی تھوڑی سی ٹاپ سٹوریز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈیلی ڈوز میں بھی ہم کور کریں گے ڈھاکہ کو اور ڈھاکہ شہر اور اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شیر بنگال مولوی فضل حق کا کردار اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی باہنی تحریک کا سقوط ڈھاکہ میں کیا کردار تھا, اس پر روشنی ڈالیں گے. پھر ہم ڈسکس کریں گے سقوط ڈھاکہ اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار رہا, سانحہ مشرقی پاکستان اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کردار, اور پھر بنگلہ دیش کے 50 سال اور پاکستان کے بنگالی دیکھا جائے اور بنگلہ دیش کے بہاری آج بھی اپنی آئیڈینٹی کے منتظر ہیں, آج بھی ان کو کوئی آئیڈینٹی نہیں ملی. اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. اور ہمارے لاسٹ سیگمنٹس جو ہوں گے وہ سانحہ پشاور پر ہوں گے, انتہائی افسوسناک واقعہ, اس پر بھی ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے.
सो डेली डोज के साथ हम आगाज करते हैं। ढाका शहर की बुनियाद किसने रखी? जनाब, तो 17th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो मुगलों ने ये कायम किया था और मुगल सल्तनत का ये मुआशी दारुल हुकूमत उस वक्त कहा जाता था। और अगर इसका पुराना नाम रऊफ साहब देखा जाए तो जहांगीर नगर इसका पुराना नाम था, और अब ऑब्वियसली बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका एक अहम हैसियत जो है वो इख्तियार कर चुका है। अंग्रेज जब ये रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इसके ऊपर कलकत्ता से हुकूमत की जाती थी, और यहाँ पे इसको ज्यादातर यहाँ पे जो है वो हिंदू साहूकार, अच्छा, वो हिंदू साहूकार उनको कहा जाता है। बड़े जागीरदार थे, बड़े वडेरे थे, और मुसलमान पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत का शिकार थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत ज्यादा तहरीक चली सेपरेशन ऑफ बंगाल की। और सेपरेशन ऑफ बंगाल हुई है 1905 में। 1905 में ढाका मरकजी शहर ठहरा सेपरेशन ऑफ बंगाल के बाद, जब ये हिस्सा अलग हुआ और ये बुनियाद बन गया। बाद में जब तहरीक चली, हिंदू बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि इसको यूनाइटेड दोबारा होना चाहिए, तो उसी कन्फ्रंटेशन की वजह से, जैसे मैंने कहा कि 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम वजूद में आता है, और वो बुनियादी तौर पे उसकी वजह यही थी कि उनको मालूम था कि हिंदू साहूकार जो है वो हमें बुरी तरह से दबाए हुए हैं, हम बहुत गुर्बत का शिकार है। ये शहर जो है ये मशहूर था। आगे चल के मेरे ख्याल में अपने शहर की खुसूसियात का जिक्र करना, वहाँ पे मैं बताऊंगा फिर। ढाका शहर की खुसूसियात क्या है, इसकी बुनियाद किसने रखी, वो तो हमने आपके साथ शेयर किया है। कुछ चीजें आज जब रऊफ साहब डिस्कस करेंगे तो वो शायद मेरे लिए भी नई हो, जिनका शायद मैंने कभी पहले ना सुना, और शायद हरमीत के लिए भी कुछ चीजें नई होंगी। और ढाका शहर की खुसूसियात क्या है, तो ये शहर पटसन की बहुत बड़ी मंडी और सनत और तजारत का बड़ा सेंटर पॉइंट समझा जाता था, और अब भी है। और यहाँ की मलमल जो है वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। बट अगर देखा जाए तो जब बरतानवी हुकूमत आई तो इस अजीम शहर की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा तबाहकारी का सामना करना पड़ा। वो ये था कि इसकी मलमल ऐसी थी, कहते थे कि एक यानी सूट का कपड़ा जो है उसको आप एक अंगूठी के अंदर से गुजार सकते हैं, इतनी बारीक। अच्छा, इतनी बारीक हुआ करती थी और इतनी नर्म और मुलायम हुआ करती थी। अच्छा, अब चूंकि बरतानिया से जब अंग्रेज आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ का कारोबार फ्लरिश नहीं उनका कर रहा था। उस बुनियाद के ऊपर जो बुनने वाले हैं उनकी उन्होंने उंगलियां कटा दी, ये तारीख का हिस्सा है। अच्छा, उनकी उंगलियां कटवा दी और उनको पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, उखाड़ दिया। लेकिन अभी भी मैं बताऊं, अब जरा थोड़ा सा जरा बताओ, आज की बताएं, ढाका 90 लाख की पॉपुलेशन है तकरीबन। मैं कई बार गया हूँ और बड़े खूबसूरत शहर है, जबरदस्त किस्म के लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शहर की मरकज में एक जामा मस्जिद है, मस्जिदों का शहर भी इसको कहा जाता है। एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद इतनी मशहूर है और इतनी बड़ी है, मुझे बड़ा फख्र हासिल है कि मैंने कुछ 3 जुम्मे वहाँ पे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ औकात में वहाँ जाके, तो बड़ा भरपूर किस्म का होता है। लोग बहुत इस्लाम पसंद हैं जो वहाँ पे ढाका के रहने वाले हैं, और वहाँ पे जिस वक्त एक तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है तो वो इज्तिमा उसको कहा जाता है, वो लोग कहते हैं कि हज के बाद दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा वहाँ पे होता है। अच्छा, हमारा जो कुर्ता पजामा है ये बड़ी मजे की बात है, जिसको हम पहनते हैं आमतौर पे, उसको बोलते हैं पजामा पंजाबी पजामा। तो वो बड़ा पॉपुलर है, कढ़ाई वाले कुर्ते होते हैं और मतलब वो। अच्छा, ये कुछ अर्से से ढाका ने बहुत तरक्की की है। मैं जब जाता रहूं तो उस वक्त ढाका एक पुराना कदीम ज़्यादातर इलाका था, और वहाँ पे मतलब साइकिल रिक्शे चल रहे होते थे और गुर्बत काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस 10-15 बरस में पिछले में ढाका ने बहुत तरक्की की है। हम कल जब शो को भी थोड़ा सा तरतीब दे रहे थे तो हम मुख्तलिफ चीजें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने एक बात कही थी कि उनका जो टका और हमारा रुपया गिरावट की तरफ है और उनका टका बहुत ऊपर चला गया। और कि मैं कल एक स्टोरी भी पढ़ रही थी और उसमें था कि 1980s को अगर देखा जाए, 80s से 90s वहां से लोग यहाँ पर मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान कमाने आते थे, रोजगार कमाने आते थे। बट उसके बाद 1990 में सब वापस चले गए, बिकॉज फिर उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनका अपना जो टका था वो ऊपर जा रहा था और हमारे रुपए की कदर जो थी वो घटती जा रही थी। हरमीत का जरा रुख कर ले। हरमीत, अगर आप कोई सर से सवाल पूछना चाहें या अपना कोई कॉमेंट ऐड करना चाहें, मोर देन वेलकम।
بالکل آپ نے درست فرمایا. اگر جس طرح ہمیشہ بہت ساری باتیں بہت ساری مثالیں ٹرکی کے حوالے سے دی جاتی تھی, آج ہم دیکھیں تو 80s میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ ہندوستان کا جو روپیہ تھا وہ پاکستان سے بھی کم تھا قیمت میں بہت زیادہ. اب اگر دیکھیں پاکستان, اس وقت پاکستان کا روپے کی قدر تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انڈسٹریاں جو ہے, آپ کو یاد ہوگا جب بجلی کا بحران زیادہ بڑھا تو زیادہ تر انڈسٹریاں جو ہے کراچی سے شفٹ ہو کے ڈھاکہ چلی گئی, اور ڈھاکہ اس وقت ہم دیکھیں تو بنگلہ دیشی جو ہے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ باہر دنیا میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جینز, شرٹس اور دیگر جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے میں بات کروں تو بہت زیادہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک اس وقت بہت بڑی انڈسٹریاں جو ہے ان کی طرف رخ بھی کر رہی ہے, اور ان کا جو ٹیکسٹائل ہے, ان کی جو ٹی شرٹس, ان کی جو جینز ہیں, دیگر جو کپڑے وہ زیادہ تر باہر دنیا کو وہ بھیجتے ہیں, اور بہت زیادہ پیسہ اسی سے بھی آ رہا ہے. اور ڈھاکہ کا آج ٹکے کی ہم بات کریں تو وہی بہت آگے چلا گیا, اور کچھ وہی بات ہے کہ کام بہت زیادہ گراؤنڈ پہ کیا ہے, غلطیوں سے سیکھ کے انہوں نے آگے بڑھے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, اور یہاں پر آگے بڑھیں گے اور ہم بات کرنا چاہیں گے شیر بنگال مولوی فضل حق کی. ان کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی تو اس کی تنظیم نو کی, اس کی تنظیم نو میں مولوی فضل حق ان کے ساتھ منسلک ہو کر بڑا اہم رول پلے کیا. پھر اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور جب پیش کی, اس میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا, اور اسی وجہ سے انہیں شیر بنگال کا خطاب بھی دیا گیا, اور ان کی وفات بھی ڈھاکہ میں ہوئی. جی, وہ مطلب ڈھاکہ میں ان کی وفات ہوئی, لیکن ان کا رول بڑا ہی پازیٹیو تھا. وہ تمام تحریکیں جو چل رہی ہوتی تھی اس وقت پاکستان کے خلاف, وہ متحدہ پاکستان کے خلاف, ان کو وہ کاؤنٹر کرتے رہے. چونکہ یہ جو بات ہے نا کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتے تھے, یہ کافی شروع سے میں جیسے بتا رہا ہوں کہ وہ شروع ہو گئی ہوئی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں اس کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑی ناانصافی جو ہے اس کا بھی ذکر کر لیں کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ایوب خان کے مقابلے پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا, ان کو تمام بنگالی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, مجیب الرحمان بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, باقی لوگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اور اس سپورٹ کے نتیجے میں جو دھاندلی ہوئی یہاں پہ, اور اس کے نتیجے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا محترمہ فاطمہ جناح کو, اس سے وہ بہت بدزن ہو گئے. ایک صدارتی نظام جو تھا وہ پہلے سے 1956 کے آئین کے بعد, جس وقت 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا, اور اس کے بعد صدارتی نظام مسلط کر دیا گیا, 1 یونٹ بنا دیا گیا. 1 یونٹ کی بنیاد کے اوپر یہ ہوا کہ دونوں حصے برابر کے ہوں گے, ادھر کی بھی اتنی چیزیں ہوگی, بیوروکریسی ساری پنجابیوں کے کنٹرول میں تھی. خیر یہ تفصیل بہت زیادہ ہے, ہمارے ابھی ساتھیوں نے آنا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے اس نتیجے میں, لیکن یہ ہے کہ فضل حق کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا 1940 میں ریزولوشن پیش کرنے کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ڈیلی روز کی لاسٹ سٹوری وہ اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا کہ متحدہ پاکستان بے لخت کس طرح سے ہوا, مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان علیحدہ کس طرح سے ہوئے. obviously اس پر بھارت نے بہت انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی اور ڈالا بھی, اور مفتی باہنی کے ذریعے بہت سی یہاں پر سازشیں جو تھی وہ کی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفتی باہنی جو تحریک تھی اس کا کردار بہت زیادہ رہا سکوت ڈھاکہ میں. سو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, بہت ہی زیادہ نیگیٹو رول اس تحریک میں پیش کیا, اور اس کی جو اس کو سپورٹ حاصل تھی وہ بھارت کی تھی. مفتی باہنی کے روپ میں بیسیکلی بھارتی گوریلا سے جو لڑ رہے تھے آ کے, بنگالی تو تھے ہی, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھو کہ ابھی ہمارے یہاں کچھ دن پہلے ایئر فورس نے اور فوج نے ہمارے ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے جنہوں نے مفتی باہنی کے ساتھ مقابلے میں فوج کے ساتھ مل کے جنگ لڑی تھی, اور وہ بہاری بہت سارے تھے. ہم نے آگے چل کے بہاریوں کا بھی ذکر کرنا ہے. بہاری اس وقت کے سال میں ان کو ٹریبیوٹ تو ہم پیش کرتے ہیں, لیکن وہ بہت سے جو ہے بہت مشکل حالات کا شکار ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. فی الحال میں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے آج آگے چل کے بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے, میں نے بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے, سر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ سینئر تجزیہ کار بھی ہمیں آج شو میں جوائن کریں گے. ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. اور پاکستان میں ہم مشرقی پاکستان کی جدائی کا, علیحدگی کا غم منا رہے ہیں, بٹ اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری میں ہمارے پاس سیکھنے کو بہت کچھ ہے, بٹ ہم نے اپنی ہسٹری سے سیکھا کچھ نہیں ہے, بیکاز بینگ نیشن جتنے بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ہم ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں ہاں ٹھیک ہے, سوری معافی چاہتا ہوں. نہیں سر, تو مسئلہ یہ ہے کہ شام صاحب آ گیا لائن پہ, شام صاحب سے ہم بات کریں گے. میں جیسے جب ہم نے پچھلا چنک ختم کیا تھا تو میں بات کر رہا تھا کہ
बिहारी जो वहाँ पे मौजूद है, मशरकी पाकिस्तान जिसको हम कहते थे और बांग्लादेश अब है, उनमें बहुत बड़ी तादाद है उनकी जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, और वो उनको ना तो बांग्लादेश की शहरियत मिली, ना यहाँ बुलवाया गया, वो कैंपों में रह रहे हैं, वो अभी भी उर्दू बोलते हैं, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, वो किस साल में है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो इरशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरशाम साहब। वालेकुम सलाम राउफ साहब। सर ये फरमाइए कि आप तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उन बिहारियों के लिए जो वहाँ पे मौजूद है, उनको पाकिस्तानी कहना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं। बड़ा सा झंडा उन्होंने मोहम्मदपुर कैंप में, दूसरे कैंप्स में उन्होंने लहराया हुआ है। तो इस वक्त उनका हाल क्या और स्टेटस क्या है उनका अब? देखिए राउफ साहब, बात यह कि हाल तो अगर आप पूछेंगे तो हाल तो उनका बहुत ज्यादा खराब है, और रोज बरोज उनका हाल खराब ही हो रहा है। यानी वो जिस 49 बरस या 50 बरस पहले उनको निकाल के वहीं पे मैदान में डाल दिया गया था, और आलमी रेड क्रॉस कमेटी ने वहाँ झुग्गियां बनाई थी आर्जी तौर पे कि इनको पाकिस्तान जाना है, ये पाकिस्तान चले जाएंगे, और उनसे एक सर्वे भी कराया गया था रेड क्रॉस कमेटी की तरफ से कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं या बांग्लादेश में रहना चाहते हैं। तो उस वक्त जो तादाद थी कैंप में जो लोग मौजूद थे वो 5,40,000 लोग थे मुख्तलिफ कैंपों में बांग्लादेश में, और उन सब ने ऑप्ट किया था पाकिस्तान जाने को। और उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो बेचारे, उन्होंने जब ये 25 मार्च 71 को आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ था तो वो सबसे पहले टारगेट वो हुए थे। यानी ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने जब बगावत की थी और वो भारत की तरफ भाग रहे थे, तो जो ये इलाके संताहार के, भैरव बाजार के, दिनाजपुर के, रंगपुर के, ये जितने इलाके आते थे जहां ये उर्दू बोलने वाले रेलवे के मुलाजमीन थे, उनका वो कत्लेआम करते हुए जा रहे थे। तो अब जब जाहिर है कि ऑप्ट उनको करना था पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए ही उन्होंने सब कुछ किया था, और जिसकी वजह से वो 23 वर्षों के अंदर अंदर फिर कैंप में आ गए। तो अब वो मसला ये है कि उनके पास, आपने खुद भी अपनी आंखों से रऊफ साहब देखा है कि 7 बाई 7 का की झोपड़ी है, झुग्गी भी नहीं कह सकते उसको, उसमें वो रहते हैं 2-2, 3-3 खानदान, और 450-500 फैमिली पर मुश्तमिल अगर है तो उसमें 5 या 6 टॉयलेट होते हैं, और वो भी कच्चे टूटे फूटे, और उसी में वो लाइनें लगाते हैं। 50 बरस से वो वहां रह रहे हैं। तो उनका अब क्या उनके पास ऑप्शन है सिवाय इसके कि उनको पाकिस्तान ले लिया जाए, जहां के लिए उन्होंने कुर्बानी की थी। शाम साहब एक तरीके का ये भी था। शाम साहब यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, तिशाम साहब, अगर हम देखें, जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, तो उसमें तकरीबन 70% लोगों को तो बांग्लादेश ने 2008 में शहरियत दे दी है। लेकिन जो पाकिस्तान में कराची में मुकीम है और जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, जो उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वादा भी किया था, बेचारे आज बड़े कसम परसी के सूरत हाल से उनका सामना है, ना वो बेचारे ड्राइविंग कर सकते हैं, ना कुछ और काम कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या होगा? क्या इनको हम क्यों पाकिस्तानी अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इनको? अमित सिंह साहब, असल में बात यह है कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये एक उसी तरह की साजिश का एक हिस्सा है कि वहां से लोग आना नहीं चाहते या शहरियत दी। मुझे आप ये बताइए हरमीत सिंह साहब, कि जिस एक मुल्क का दुनिया में कौन सा ऐसा शहरी होगा जिसको एक तरफ शहरियत दी गई हो और दूसरी तरफ उन्हीं की जायदादों को एनिमी प्रॉपर्टी करार दे दी गई हो? तो एक तरफ उसकी जायदाद तो दुश्मन की जायदाद है और वो खुद शहरी है। ये एक बात ना समझ में आने वाली बात है। असल में 2008 में कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं कैंप में, उनको वोट देने का राइट है। यानी अच्छा, आप सोचिए कि एक ही घर का फनी जजमेंट है कि एक घर में आधे लोग तो पाकिस्तानी होंगे, आधे लोग बांग्लादेशी होंगे। तो ये तो फनी जजमेंट। दूसरे ये कि कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ना कोई कानून बनाया है, ना कोई नोटिफिकेशन जारी की है, बल्कि अभी 2021 में अक्टूबर में 27 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने वहां पे स्टेटमेंट दिया कि हमारे मुल्क में 2 कौमें बर्डन है हमारे ऊपर, एक रोहिंग्या और एक स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज। और जनवरी यानी फरवरी 2021 में जब
पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यहाँ से गए बहुत दिनों के बाद, हाई कमिश्नर का वहाँ तकर्रुर नहीं हुआ था, निकाल दिया था उन्होंने, तो उन्होंने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और ये रिकॉर्ड पे है, मेरे पास मौजूद है डॉक्यूमेंट, कि जब उन्होंने कहा कि ताल्लुकात बहाल किया तो एम्बेसडर वहाँ फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखिए 3 शराइत हैं हमारी, उस वक्त तक आपसे ताल्लुकात मेरे बहाल नहीं हो। एक तो ये है कि पाकिस्तान ऑफिशियली बंगालियों के जेनोसाइड पे अपॉलॉजी करे, और दूसरी शर्त है कि स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज को ले जाएं, और तीसरी शर्त यह है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मसला हल करें। तो अगर गवर्नमेंट उनको शहरी तस्लीम कर तो आज 2001 में भी वो किस तरह उनको स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज कह रही है। ठीक है, एक तो आपका जवाब मेरा ये। दूसरी बात का जो आपने कराची में बात की है, देखिए कराची में 2 मिलियन 2,000 नहीं कह रहा हूँ, 2 मिलियन इलीगल बंगालीज वहाँ पे हैं जो 93 के बाद डिफरेंट मीन से सोर्सेस से आ गए हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं, उनको भी शनाख्ती कार्ड का मसला है। लेकिन ये जो लोग आए हैं वहां से रिपैट्रिएट होके 1973-74 में रिपैट्रिएशन स्कीम के तहत, उनमें से बहुत से खानदानों में उसमें सैकड़ों होंगे, उससे हजारों भी नहीं होंगे। अच्छा सर, एहतशाम साहब आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं 50 साल बीत चुके हैं और ये जो बिहारी हैं ये वहां पर कैंप्स में रह रहे हैं, यानी कि इनकी 3 नस्लें यानी कि वहां पर अब मौजूद मतलब गुजर चुकी है, तीसरी नस्ल अब भी वो भी जवान हो चुकी होगी। इनकी जो रेड क्रॉस के जिस सर्वे की आप बात करें, पाकिस्तान को ऑप्ट किया गया, अगर आपके पास इस बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक्सेप्टेंस लेवल क्या है अगर इस तरह से कोई चीजें आगे बढ़ती हैं तो? देखिए पाकिस्तान को तो सीधे सीधे देखिए उन्होंने शहरियत नहीं छोड़ी, और कोई भी मुल्क अपने शहरियों को शहरियत से महरूम नहीं कर सकता कानून के तहत, आइन के तहत। तो वो पाकिस्तान के शहरी तो हैं, इसलिए कि उन्होंने शहरियत सरेंडर नहीं की है। ठीक है, पाकिस्तान को सिर्फ चाहिए ये कि उनको डिक्लेयर करें पाकिस्तानी, और पाकिस्तान कर चुका है। सेनेट ने, पाकिस्तान के सेनेट ने मुत्तफाक करारदाद मंजूर की है मोहम्मद खान जुनेजो साहब के दौर में कि वो पाकिस्तानी है, नंबर 1। नंबर 2, 1988 में राब्ता आलम इस्लामी यानी मुस्लिम वर्ल्ड लीग से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल ट्रीटी साइन किया है कि उनको हम लाएंगे और पंजाब में आबाद करेंगे। पंजाब ने रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली में बहुत पहले कि वो यहाँ आबाद होंगे। तो अच्छा, अब बात यह है कि राब्ता ट्रस्ट ने पैसे जमा किए, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25 करोड़ रुपए दिए थे उस फंड में, और उतने ही राब्ता ने दिए थे। वो फंड फ्रीज हो गया था 9/11 के बाद मिस इन्फॉर्मेशन पे। अब गवर्नमेंट इसको रिलीज करा सकती है यूएनओ, और उनको रिपैट्रिएट कर सकती है उस पैसे, तो पैसे भी इनके खर्च नहीं होंगे। रिहेबिलिटेशन की बात आती है तो देखिए बंगाली जो गए थे 1973 के एग्रीमेंट के तहत, जो पाकिस्तान को अपनी जायदादें और अपने बैंक बैलेंस और अपने प्राइस बॉन्ड्स छोड़ के गए थे, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में है, और उनका हक तो है, इसलिए कि उनका घर, उनके घर वहां पे लेके दे दिए गए उन लोगों को जो यहाँ से गए हैं। तो अब एक्सचेंज में इनको दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम ले नहीं सकते या उनको ला के, पाकिस्तान के पास बिल्कुल कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम इनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे। अभी हम व्यूअर्स मिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। PIA यहाँ इस्लाम और उर्दू ज़बान ये जोड़ने वाला राब्ते हैं। इसमें कुछ अभी हम एक मुल्क बने तो इसलिए बने कि हम सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे जो 2 खित्तों में आबाद थे और रहते थे और मेजॉरिटी में थे। हम अपने अपने मेजॉरिटी के इलाकों में हिंदू डोमिनेशन से अलग होना चाहते थे, बड़ी सीधी बात है, और उससे बड़े हमारे प्रॉब्लम थे। वहाँ हमारी गलतियाँ भी होंगी, मैं नहीं कहता, साजिशें भी हुई। मसलन एक इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ एक बंगाली लड़की ने सवाल पूछा कि जब पाकिस्तान टूटा था उस वक्त हिंदुओं की आबादी मशरकी पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में 19% थी और आज 5% है। तो मैंने कहा यही कई सवालों का जवाब देता है कि वो 19% कहाँ गए, क्या मुल्क छोड़ गए, या सिर्फ वो रजिस्टर्ड थे, रहते कलकत्ता में थे, काम यहाँ करते थे, और अब उनको क्या मुसीबत मुश्किल पेश आई है। अब तो हालात उनके लिए ज्यादा बेहतर होने चाहिए कि उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। एक प्लान साजिश भी हुई, हमारे लोग भी शामिल हुए, हमारे लोगों से बड़ा उधर के भी
सिर्फ यही नहीं है कि मशरकी पाकिस्तान हम अपने आप को बहुत मतून करते हैं कि हमने शायद उनके साथ वो सलूक नहीं किया जो करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने भी, उन लोगों के अंदर भी वो बहुत सी चीज़ें पैदा हुई जो रिफ्ट पैदा कर सकती थी, तोड़ सकती थी। मुफ्ती बानी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें एक मेजॉरिटी इंडियन आर्मी की थी, लेकिन लोकल लोग भी शामिल हुए थे। लेकिन लोकल लोगों को दूसरा पहलू भी देखिए, जो उस वक्त पाकिस्तान की खातर लड़े, जाने दी, कुर्बानियां दी, आज हम उनका नाम नहीं लेते, आज शम्स अल बदर का नाम लेते। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब बांग्लादेश बन गया तो चंद यानी उसी फौज ने जिसके एक हिस्से ने हमसे बगावत गोया की थी, उसी ने अपने लीडर मुजीब को कत्ल कर दिया। बल्कि ज़ियाउर रहमान जो है, ज़ियाउर रहमान जिसने सबसे पहले बगावत की थी फौज के खिलाफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे पहले वो, और वही उसी ने उसका बना, और उसके दौर में फिर उसी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल किए। तो ताल्लुकात 2008 तक तो पाकिस्तान के साथ सिर्फ हुकूमत के ताल्लुकात नहीं थे, वहाँ के लोगों का ये हाल था कि हमारे एक दोस्त इंतकाल कर गए, बहुत बड़े स्कॉलर थे, डॉक्टर मुमताज अहमद, वो अमेरिका में थे, वो गए वहाँ कई अरसा रह के आए। तो एक पेशेमाम से दूर जाकर उन्होंने उनसे इंटरव्यू किया, तो उससे कहा कि उठते हुए कहा है घंटे गुफ्तगू के बाद कि पाकिस्तान के लिए पैगाम। उन्होंने कहा पाकिस्तान तो मेरी जान है। ये तासुरात थे। चंद दिनों के बाद, यानी कि सन 79 में एक में वहाँ क्रिकेट मैच हुआ, हॉकी मैच हुआ ढाका में, और इंडिया के खिलाफ, और वो इस तरह लोगों ने चीयर किया पाकिस्तान को कि दुनिया हैरान रह गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा कि ये क्या हो गया, ये वही मुल्क है, वही शहर है जहां इन्होंने पाकिस्तान को सरेंडर कराया था, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की थी, अब वो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं और इंडिया के खिलाफ लगा रहे हैं। फिर 2008 में कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरा सकूत हुआ है। अच्छा मेरे साथ हमारे साथ ही रहेगा, मतलब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर जब भी आता है बड़ी तल्ख यादें लेकर आता है, और एक पछतावा लाहक होता है। अगर मशरकी और मगरबी पाकिस्तान ने अलग होना भी था, अपने रास्ते जुदा करने भी थे, तो वो भी मेज पर बैठकर हो सकते थे, मुज़ाकरात के जरिए हो सकते थे। ये फौजी कार्रवाई तक नौबत क्यों आई? फिर भारतीय मदाखलत जो है उसको जरूरत कैसे हुई कि हमारे मामलात में फैसला कुन किरदार अदा करें? तो वजूहात बहुत सी हैं, अंदरूनी भी हैं, बैरूनी भी हैं, लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि अगर भारत हमारा हमसाया ना होता और वो किरदार अदा न करता जो उसने किया, तो पाकिस्तान आज भी एक मुत्तहिदा रियासत होता। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय मदाखलत का है, साजिशों का है। लेकिन बहरहाल अब हमें आगे बढ़ना है। बांग्लादेश एक मुमलकत के तौर पर अपना तशख़्ख़ुस कायम कर चुका है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये सबक जो हमने सकूत ढाका से सीखा, उसने हमें एटमी ताकत बनने पर मजबूर किया, और फिर हमने ये मरहला सर करके दिखाया। पाकिस्तान को अब फौजी जारहियत के ज़रिए तस्खीर नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिल तस्खीर है। लेकिन उसकी जो दाखिली मुश्किलात हैं, जो दाखिली मसाइल हैं, वो हमें हल करने हैं। इसकी मईशत को मजबूत बनाना है और इस तरह अपना सफ़र जारी रखना है। मुझे उम्मीद है कि अगर सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा इंशाअल्लाह। उस वक्त मीडिया हमारा आज़ाद नहीं था। आज की तरह ना कोई इंटरनेट था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ताकतवर था, ना सोशल मीडिया था।
प्रिंट मीडिया जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है हुकूमत के कब्जे में था, तो इत्तलात जो थी वो हमें बराह रास्त नहीं मिल रही थी। हमारी तवक्को थी अपने दफाई अदारों से, अपने हुक्मरानों से, कि जो वो कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं वो पूरे साबित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जज्बात तो मौजज़न हैं, लेकिन अब हमें उन्हें बरादराना ताल्लुकात के सांचे में ढालना है और आगे बढ़ना है। जी मीर साहब, तो जैसे कि शामी साहब कह रहे थे आखिर में कि अगर मीडिया उस वक्त भी आज़ाद होता तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये तो एक पहलू है। मुझे वो दिन याद है जी। जी जी। शामी साहब का जिक्र आया तो मुझे वो दिन याद है जब शामी साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे और अल्ताफ हसन कुरैशी का इस्लामाबाद से फ़ोन आया कि हालात बता रहे हैं कि हम हथियार डाल रहे हैं। ठीक है। और ये भिलक भिलक रोए बेचारे। ठीक है। जो मेरी कैफियत वो छोड़ दीजिए। हाँ। और नेक्स्ट डे जब हमने खबर सुनी कि ये हथियार डाल दिए हमें, तो मैं हैरान था कि रेडियो पर, मैं तो इसलिए अनमूव्ड हूँ कि मुझे खबर मालूम थी ये लोग किस तरह बेहिस क्यों खड़े हैं। लेकिन 17 तारीख को जब हम माल रोड पे निकले, एक पम्फलेट वहाँ जो तकसीम हुआ था वो मेरा ही लिखा हुआ था और तर्जमा किया हुआ था, छपा था। और उस दिन अदारिया भी एक अखबार का आया था कि सारे टोले का इस्तीफा या खान का इस्तीफा हवाले से। और फिर जो माल रोड पे मैंने मंजर देखा था ना जी, वो हैरान कुन था। एक लोग समझते से लोग फौज के खिलाफ हो जाएंगे, एक जीप, फौजी जीप जो बॉर्डर की तरफ जाते हुए माल रोड पे हजूम में गिर गई। उसमें एक फौजी था, कोई सूबेदार था या सीनियर आदमी था, जिसका एक बाजू कटा हुआ था और एक बाजू से शायद वो सर्विस को बुलाया गया तो वापस इशारे कर रहा था हजूम को, और हजूम लगता था कि उसके पाँव चूम रहा है। यानी कैफियत ये थी, यानी ये नहीं थे लोगों को कि ये हमारी फौज, उनको लगता था शिकस्त खाने वाले कौन है। और फिर शिकस्त खाने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंचे, जिनका नाम आप ले रहे हैं चारों का। 3 का तो आपने देखा जो भी सूद हुआ, चौथे का भी अंजाम जो था वो उसको समझ नहीं आया कि उसकी जिंदगी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये दुरुस्त है कि मीडिया उस वक्त नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया ने बहुत कुछ रिपोर्ट किया था और उससे पहले भी ये बातें आती रही थी। पसंद सन 50 में भी उन्होंने कहा प्रॉब्लम पैदा हुए थे जी। नूरुल अमीन ने कहा कि सारी ब्यूरोक्रेसी, नूरुल अमीन वजीर आला थे जो कायदे आज़म के मज़ार में दफन है जी जी, यानी कि वो पाकिस्तान की, मशरकी पाकिस्तान की आखिरी निशानी थी। उन्होंने कहा जब वजीर आला थे कि सारे मगरबी पाकिस्तान की तुमने ब्यूरोक्रेसी लगा दी है। तो चौधरी मोहम्मद अली बताते हैं, मैं खुद उनका विटनेस, उन्होंने कहा कि आप कहें तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। और क्या क्या मतलब तुम कोलैप्स करना चाहते हो। बात यह थी कि उस वक्त सारा ब्यूरोक्रेट जो था वो यूपी से आया हुआ था, या पंजाब के एक डिवीजन का यानी जलंधर डिवीजन का जो चौधरी मोहम्मद अली भी थे शामिल थे। ऐसा ऐसा ब्यूरोक्रेसी बनती गई। बंगाली बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट पैदा हुआ, पठान बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट पैदा हुआ। बाद में तो एक इल्जाम सारा लगता रहा कि ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दिया। ऐसा दरमियान में मसाइल आए कि कोई मसला है तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अगर लैंड की मसला है तो वो देख लेते हैं, कन्फेडरेशन है मसला तो वो देख लेते हैं। भुट्टो कहता हूँ, अयूब के मोबाइल में ये बातें हैं कि सारी उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी वक्त तक लगता था कि मुजीब भी नहीं चाहता था कि हम अलग हो जाए। कोई नहीं मशरकी पाकिस्तान में चाहता था। एक कैफियत पैदा कर दी गई। मैंने कहा ना, एक हिंदुओं की आबादी इतनी सारी जो थी, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, वो तो थी पाकिस्तान बनते हुए। उनकी तहजीब अलग, हमारी तहजीब अलग, उनका कैलेंडर अलग, हमारे कैलेंडर अलग, उनके हीरो अलग, हमारे, वो सारा वो नैरेटिव था। लेकिन असल ये था कि वो सारे लोग वो थे जिनको एक खास मकसद के लिए वहां प्लांट किया गया। ठीक है। अच्छा, साजिश तो बहुत बड़ी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इतनी बड़ी साजिश जो है उसका तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कम से कम कोई और हम नहीं कह सकते कि मतलब वो हो। लेकिन जैसे आपने कहा ब्यूरोक्रेसी का, तो वो कुदरतुल्लाह शाहब की मैंने पहले भी जिक्र किया था किताब में, जैसे शाहबनामा में आपने भी पढ़ा होगा, जहाँ वो बात करते हैं ज्यादतियों की, और वो कह रहे हैं कि सारा सामान यही बांट लिया जाता था और वहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो उसका जिक्र उन्होंने भी किया हुआ है।
لیکن آج بھی ہوتا ہے. آج بیوروکریسی کیا کرتی ہے, اچھے اچھے پروگرام حکومت بناتی ہے. اس حکومت میں احساس پروگرام ہے, بیچ میں آ گیا کہ اتنا پیسہ لوٹ کے کھا لیا. کسی نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا آنیسٹ ترین لوگ اس کو چلا رہے ہیں تانیہ کے بارے میں, لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوٹنے والے لوٹتے ہیں. جب وہاں سیلاب آیا, 1 روپیہ یعنی کہ اس پر پیٹرول کی قیمت گیلن کے حساب سے, لیٹر کے نہیں, 3 روپے 5 آنے تھی, اور 1 روپیہ ٹیکس لگا, 4 روپے 5 آنے ہو گئی. معمولی بات نہیں تھی, لیکن لوگوں نے سیلاب کے لیے یہ منظور کی ویسٹ پاکستان میں بھی, ہمارے مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا. حرمیت کا سر سوال لے لیں. جی حرمیت. اچھا میر صاحب, جس طرح شہاب نامہ کا ذکر کیا رؤوف صاحب نے, تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو شہید سروردی جو وزیر اعظم تھے اس کو بھی غدار بنا دیا گیا, پھر خواجہ ناظم الدین صاحب کو بھی برطرف کر کے جس طرح اس نے لائف گزاری. ایسی طویل لسٹ ہے غداروں کی جو ہم نے بنایا ہے. اب بھی آج بھی اگر ہم دیکھیں ایک بہت بڑا سانحہ جس کو آج ہم بیٹھ کے بھی یاد کر رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی کیا اس سانحے سے ہم نے کچھ سبق سیکھا ہے؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وزیر اطلاعات سے لے کر دیگر جو ریاستی جو پولیٹیشین ہیں, چاہے جو بھی ہیں, وہ آج بھی وہی سرٹیفکیٹ بانٹتے جا رہے ہیں. جو بھی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے, آپ دیکھیں گوادر میں جو خواتین نکلی ہیں تب بھی ہم یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے جا رہے ہیں. تو کیوں نہ اپنے ماضی سے کیوں ہم اب تک سبق نہیں سیکھ پا رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے, یہ آپ کی بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ غدار اور کافر دو چیزیں کسی کو کہہ دینا, گویا اس کا یعنی کہ کسی کا دین ان سے چھین لینا, کسی کا وطن اس سے چھین لینا, یہ اس کے برابر ہے. یہ اس کی فیکٹریاں ہم نے بہت لگائی. خواجہ ناظم الدین کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ان کو ہٹایا گیا, کرنے والے بہت سارے تھے, لیکن ہم نے تو فاطمہ جناح تک کو غدار کہہ دیا. جی بالکل, قائد اعظم کی بہن کو غدار کہہ دیا, یعنی کہ کوئی کسی کو چھوڑا نہیں. اچھا, یہ ساری جو نیریٹیوز ہیں, یہ سارے جو بیانیے ہیں, یہ ظاہر نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اب جو گوادر کا ذکر کیا انہوں نے, اس کو جو بہت بڑی ریلی ہے, چھوٹا شہر ہے, اتنی بڑی ریلی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, لیکن اس ریلی کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کا ایک جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی تو ایک نیشنلسٹ, یعنی ان معنوں میں نیشنلسٹ جماعت نہیں ہے جو کوئی علیحدگی پسند ہو یا کوئی ٹیررسٹ ہو, لیکن وہ مسائل ہوں گے تو وہ کر رہے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ان کا روزگار جو ہے سمندر میں ہے, مچھلیاں پکڑنا, انلیگل ٹرالر جو ہیں, بڑے بڑے ٹرالر بیچ دیے پیسے کے زور پہ. ان کا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ان کی رابطے سمندر سے ہیں یا زمین سے ہیں, تو ساتھ ایران ہے. وہ ایران سے افغانستان میں بارڈر میں لوگ آتے جاتے نہیں ہیں, وہاں سے کچھ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, ان کا سبزیاں, ہم نے بجلی وہاں سے لیتے ہیں. ہم گیس نہیں لے پا رہے امریکہ کے ڈر سے, لیکن گوادر کی بجلی کا نظام ہم نے وہاں سے کیا ہوا ہے. پھر اگر وہ چھوٹا موٹا کچھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنا چاہیے, یہاں بندوبست کرنا چاہیے. سبزیاں ان کے پاس اگے, بجلی ان کے ہاتھ سے پیدا ہو. ٹھیک ہے, جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں ان کو بند کرنا ہوگا. میر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود, ابھی ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے. یہ سانحہ رونما ہونے سے پہلے ہی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان, ان کے درمیان کتنی گہری خلیج جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی, اور ہمارے دل ایک دوسرے سے کتنے دور تھے. میں نہیں کہتا کہ مغربی پاکستان کے جو عوام ہیں وہ مشرقی پاکستان کے عوام سے نفرت کرتے تھے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مشرقی پاکستان کے عوام کو ادراک تھا کہ مغربی پاکستان ہمیں قبول نہیں کرتا. میں آج کی نئی نسل کو آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ مغربی پاکستان میں یہ جو تاثر تھا کہ بھوکے بنگالی, کام کے نہ کاج کے, مغربی پاکستان کو ان کی معیشت کا بوجھ سنبھالنا پڑتا ہے, یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی, ہمارے اداروں کی, ہمارے سیاستدانوں کی سیاست تھی. ٹھیک ہو گیا سر, سازش کی تو بات قابر صاحب بھی کریں, بٹ اگر ہم دیکھیں تو مشرقی پاکستان وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے, بٹ 24 ایئرس کو ہم دیکھیں تو ہم نے آزادی کے فوراً بعد ان کے لیے سچویشن ایسی پیدا کر دی کہ ان کے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوئی, جس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی بہت کردار تھا, ہماری اشرافیہ کا بھی بہت کردار تھا.
اب ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ہم دیکھیں پنجاب کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیسن ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تاکہ ہم آئندہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے سانحات سے دوبارہ نہ ہو اور ہم بچ سکیں؟ یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک خود احتسابی کا جذبہ ہے. ہم اپنا احتساب خود کرتے ہیں. جتنی تنقید ہم اپنے اوپر کرتے ہیں شاید ہی دنیا کی کوئی قوم کرتی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں ہمارا قصور ہے اور بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم گنوائیں کہ بنگالیوں نے یہ کیا, بنگال میں یہ ہوا, وہ سازشیں ہوئیں, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں, ہم سے غلطیاں ہوئیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر دیکھیے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہر قوم کا مسئلہ ہے. اب پنجاب میں کتنی برادریاں رہتی ہیں, ایک برادری دوسری برادری کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ان سے نفرت کرتی ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے درمیان رشتے بھی قائم نہیں ہوتے. ہوتا ہے, ہر آدمی اپنی برادری کے اندر شادی بیاہ بھی کو ترجیح دیتا ہے, لیکن رشتے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, دوستیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں, آپ اپنی ذات برادری سے باہر 100 لوگوں سے ملتے ہیں اور بہت اچھے تعلقات پیار و محبت کے قائم ہوتے ہیں. سندھی, پنجابی, پٹھان, پشتو, یہ ساری قصے اختلافات ہوں گے لیکن اندر میں وہ نفرتیں نہیں ہیں جو جس کا ہم رونا روتے ہیں. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم نے بنگال کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیا تھا, اور ہماری غلطیوں سے بھی ہوا ہوگا لیکن ہمارے حکمرانوں کی غلطیوں سے بڑا ہوا, ہمارے سیاستدانوں کی غلطیوں سے, ہمارے بیوروکریٹس کی غلطیوں سے, ہمارے ان لوگوں کی غلطیوں سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آخری وقت پر یہ پتہ نہیں چلا کہ وہاں انتخاب کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور ان کو آخری وقت تک اب آج بھی کہہ رہے ہیں شفاف الیکشن ہوئے. شیخ مجیب الرحمان نے اسی دن 11 بجے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چھوکرا لوگ میرے پاس آیا تھا, بولا سب کو ہرانا ہے. میں نے کہا نہیں, 2 کو چھوڑ دو. ایک اس 16 دسمبر 2014 ہماری پوری قوم کے لیے پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے جس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. انتہائی اندوہناک واقعہ جس کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. اتنا بربریت سے بھرا یہ واقعہ رونما ہوا جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کیا اور وہاں کے سٹاف کو, بچوں کو نشانہ بنایا گیا اور 149 کے قریب شہادتیں اس ٹائم پر ہوئی تھی. اور یہ وہ واقعہ تھا جب پاکستان سمیت پوری دنیا نے اس سانحے کو جب دیکھا تو دل خون کے آنسو روتا تھا. اور اگر آج بھی ہم اس سانحے کو, اس واقعے کو یاد کریں تو ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم. مطلب دل روتا ہے جب ہم یاد کرتے ہیں ان بچوں کو اور ان ماؤں کا خیال کرتے ہیں کہ جو اس وقت تک اب بچوں کو اپنے لخت جگر جن کو انہوں نے کھویا ان کی یاد میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اداس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے. لیکن جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی, ہمارے رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ انصاف اگر مل جاتا ہے, دہشت گرد تو سارے مارے جا چکے ہیں, صرف ایک آدھ کا پتہ نہیں ابھی چلا وہ مارا جا چکا ہے یا نہیں. لیکن اگر مولوی فضل اللہ جیسے ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, اگر اس کو بھی مار دیا جاتا ہے تو کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ ایک جو انتقام ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. بلکہ اب اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شہداء جتنے بھی تھے, اسٹاف کے لوگ تھے اسکول کے یا بچے تھے, ان کے جو لواحقین ہیں ان کے صبر کو, ان کی عظمت کو سلام ہے. اور آج بھی جو مائیں ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں. ہم جیسے لوگ سن کر اتنا نڈھال ہو جاتے ہیں تو جن کی گودیں اجڑی ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. بٹ اینی ویز ابھی ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے ہرمیت کے ساتھ. اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں APS سانحے کے غازی سروائیور عاقف عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہرمیت. عاقف بہت شکریہ آپ کا. اگر ہم دیکھیں کیونکہ آج کا جو سانحہ ہم یاد کرتے ہیں 7 سال گزر گئے, لیکن جس پہ گزرتی ہے تو تکلیف اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم پوری قوم اس وقت تکلیف میں تھی. لیکن جو دلخراش واقعہ تھا آپ اس کے عینی شاہد ہیں. آپ کون سی کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ پبلک آپ کے زبانی جاننا چاہتی ہے کیا واقعات رونما ہوئے, کس طرح آپ کلاس پہ تھے, کیا اچانک جو آوازیں آپ نے سنی پسٹل اور بندوقوں کی اور جس طرح لوگ بچوں کی چیخ و پکار تھی, تھوڑا سا ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں پشاور کے اندر جیسا کہتے ہیں نا ایک گولی کی آواز سے تو بچے پیدا ہوا کرتے ہیں, تو ہمارے لیے ایک نارمل سا تھا ماحول کہ اگر آپ کو ایک آواز آئی ہے کسی گولی کی
تو ایک بہت نارمل سی چیز تھی پشاور کے اندر. لیکن اس دن میں یہ ضرور کہوں گا کہ صبح جیسے ہی ہوئی تو ہوا کے اندر بھی کچھ آپ محسوس کر سکتے تھے جیسے کہ شاید پورا شہر اس بات کی تیاری کر رہا ہو کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. مجھے یاد ہے صبح 8 بجے جب مجھے اسکول میرے والد صاحب نے ڈراپ کیا تو اس وقت سیکیورٹی انچارج جو تھے ان کے ساتھ میرے والد صاحب کا تھوڑا سا وربل ایکسچینج ہوا کہ یار آپ کی یہ جو بیک پہ سیکیورٹی ہے وہ کہاں ہے. تو اس پر ان دونوں کے درمیان میں تھوڑی سی ترکلامی ہوئی اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے اور وہ واپس نکل گئے. فاسٹ فارورڈ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے, میرا ایگزام تھا. آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر بیک دین. آپ سیکنڈ ایئر میں تھے؟ جی. تو ہمارے ایگزامینیشنز چل رہے تھے تو میں اور میرا دوست وہ میں فیڈرل بورڈ سے ایگزام دے رہا تھا اور وہ پشاور بورڈ سے دے رہا تھا. تو ہم 8 بجے کے لگ بھگ اسی طرح ہم اوپر ہال کے باہر ملتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بات کر کر کہتے ہیں کہ یار ہم ایگزام کے بعد اکٹھے واپس جائیں گے. اور 2 رستے الگ ہوتے ہیں, جہاں وہ اپنے کلاس روم میں چلا جاتا ہے جہاں ہم پڑھتے تھے اور میں جو ہوں وہ ایگزام ہال میں آ جاتا ہوں. 10 بجے کے قریب میں ٹیچرس کو کہتا ہوں کہ مجھے ذرا اجازت دی جائے کہ میں واش روم چلا جاؤں. تو جیسا آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں نارم ہے کہ ہاف ٹائم کے بعد ہی جو ہے وہ الاؤڈ ہوتا ہے آپ کو ایگزام ہال لیو کرنا. تو میں ایگزام ہال تقریباً 10:25 پر جو ہوں وہ ایگزام ہال چھوڑ کر میں نیچے آیا. تو جب میں واش روم کے لیے آیا ہوں تو اچانک آپ کو جو ہے وہ مجھے گن فائر کی آواز سننے کو ملی. تو تھوڑا سا گھبراہٹ ہوئی کہ یار یہ اتنی تیز آواز ہے اور کافی قریب سے آ رہی ہے, یہ کیا ماجرا ہے. لیکن چونکہ آرمی کا اسکول تھا تو یہ تاثر تھا کہ شاید ہم اتنے سیف اور سیکیور ہیں کہ اگر کچھ ہو بھی جائے گا خدا نہ خواستہ تو وہ گیٹ تک محدود رہے گا. 2 سے 3 منٹ جب وہ گولیاں جو تھیں وہ تیز ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے. تو وہ واش روم کے دروازے سے جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں تو 40 سے 50 فٹ کی دوری پہ ایک کیموفلاج بیگ پہنے اور ایک براؤن کلر کی ویسٹ پہنے اور کالا بینڈانا اس نے اپنے منہ پر پہنا ہوا تھا جس پر کلمہ لکھا ہوا تھا. تو ایک شخص جو ہے وہ ایک AK-47 کو لوڈ کرتا ہے اور وہ فوراً میری طرف دیکھ کر مجھے پشتوں میں کہتا ہے ادھر کا کہ رک جاؤ. آپ کو کہتا ہے؟ جی. اور اس کے بعد یہ کہ بعد دیگرے 7 گولیاں جو ہے وہ داغتا ہے, جن میں سے 3 جو ہیں وہ جو گرل تھی اس کے اندر جا کر لگ جاتی ہیں اور 4 جو ہیں وہ مجھے کمپلیٹلی مس کرتی ہیں کیونکہ وہ آن دا رن وہ شوٹ کرتا ہے. تو یہ 7 گولیاں جو ہیں وہ یہاں سے میرا اس واقعے کے اوپر ایکسپوجر شروع ہوتا ہے. اور جیسے یہ تمام واقعہ ہوا تو بجائے اس کے کہ میں اوپر واپس ایگزام ہال کی طرف بڑھتا تو میں وہیں پر ایک کلاس روم تھا چھوٹے بچوں کا 7th کلاس کا کلاس روم تھا. تو میں وہاں 7th D میں نے پناہ حاصل کی جہاں 24 بچے اور ایک ہماری فیمیل ٹیچر موجود تھیں. آپ وہاں چلے گئے؟ ایگزیکٹلی. تو وہاں چھپا, تقریباً کوئی 5 سے 10 منٹ کا وقفہ گزرا ہوگا تو اچانک آڈیٹوریم جو اسکول کا تھا اس سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں اور بہت تیز گن گرج فائرنگ کی جو ہے وہ وہاں آوازیں سٹارٹ ہو گئیں. تو اتنی دیر میں 10 منٹ کے اندر مجھے یاد ہے کہ میرا اپنا بھائی جو ہے وہ بھی آڈیٹوریم میں ہوگا بیکاز ہی واز ان کلاس 9th بیک دین. تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ یار اب میں اس تک کیسے پہنچوں, اور ایک بھائی ظاہری بات ہے کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا بھی چاہتا تھا لیکن میں جا نہیں سکتا تھا. تو اسی میں پناہ جانی کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھوں, ایک دعا مانگی کہ اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اپنی موت کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہم. اور پھر مجھے یاد ہے کہ تقریباً 11 بجے کے لگ بھگ جو ہے 11:05 کے لگ بھگ آڈیٹوریم کا دروازہ کھلتا ہے اور کچھ بچے جو ہیں جن کو گولیاں لگی تھیں جو انجرڈ تھے انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کی وہاں سے. تو وہ بچے دے ٹرائیڈ ٹو لائک, وہ ظاہری بات ایک بڑا دلخراش سا منظر تھا جہاں بچوں کو ٹانگوں میں, بازوؤں میں, منہ پر گولیاں لگی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ اپنی لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اور وہ اپنے آپ کو کھینچ رہے ہیں کوریڈورز میں سے. تو وہ جو لمحہ تھا شاید وہ میری زندگی کے لیے ایک بڑا جسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو آئی ریمبر گوئنگ ٹو دیئر ریسکیو, اور ان میں سے تقریباً 17 سے 18 بچوں کو جو ہے اس کوریڈور میں سے ڈریگ کر کے میں اپنے پاس اس کلاس روم میں لے کر آیا. میرے پاس ان ٹوٹل جو ہے وہ اس کلاس روم میں پھر 39 بچوں کی تعداد تھی جس میں سے 24 بچے کمپلیٹلی سیف تھے اور باقی جو ہیں وہ طرح طرح کی ملٹیپل انجریز تھی ان کو. پھر ان کو اٹینڈ کیا جس طریقے سے میں کر سکتا تھا. ایونچولی 2 بجے کے لگ بھگ پھر SSG نے ایک ریسکیو آپریشن کنڈکٹ کیا جہاں پہ بالکل ہمارا جو کلاس روم تھا اس کے باہر ٹیررسٹ موجود تھا. تو ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی فوج کو, لیکن الٹیمیٹلی پھر SSG کے جو کمانڈوز تھے انہوں نے 15 منٹ کی گھمسان کی لڑائی میں کہوں گا کہ ہمیں انہوں نے وہاں سے ریسکیو کیا اینڈ دین ایونچولی آئی میڈ اٹ آؤٹ آف دا بلڈنگ. اچھا, ایسے میں جب آپ نے بات کی کہ آپ کا چھوٹا بھائی بھی ادھر آڈیٹوریم میں تھا, اس کا کیا ہوا پھر؟
وہ الحمدللہ جب میں کالج سے باہر نکلا اور میں نے گھر پہ فون کال کی تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ جب میں نے وہ فون کال کی تو میرے بھائی نے ہی وہ فون کال اٹھائی اور اس نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی آڈیٹوریم کے اندر اٹیک ہوا تو وہ ان پہلے بچوں میں سے تھا جو وہاں سے بھاگے اور تقریباً 11 بجے کے لگ بھگ وہ جو ہے وہ صحیح سلامت گھر پہنچ چکا تھا 10:35 پہ جب یہ حملہ ہوا۔ عاقف یہ بتاؤ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف پاکستان کی فوج کے پاکستانی شہریوں کے 70-80 ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا تاثر کیا آتا ہے؟ مطلب ان کو کیسے کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہو؟ بہت سے دہشت گرد جو ہیں ان کو تو پکڑ کے جو تھے وہاں پہ مارے گئے تھے، بہت سو کو پھانسی کی سزا ہوئی، بہت سے اب بھی جو مفرور ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا تاثر آتا ہے کہ کتنی سخت کارروائی ان کے خلاف اور ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرا جو پیمانہ ہے اس کو ناپنے کا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو تمام لوگ تھے they didn't have a shred of mercy جب انہوں نے وہ بندوق اٹھائی اور انہوں نے ان بچوں کو مارا تو ان کے دل میں ذرا سا رحم نہیں تھا۔ مجھے اب بھی یاد پڑتا ہے کہ حادثے کے دوران وہ ان تمام دہشت گردوں کے چہروں پر مجھے مسکراہٹ بھی دکھی، مجھے ان کے چہروں پر جو ہے وہ اطمینان بھی دکھا، تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی رحم کسی قسم کا نہیں آتا۔ میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جب یہ بات سننے کو ملی کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ نیگوشیشنز جاری ہیں تو ایز اے وکٹم آف این انسیڈنٹ ان دس کنٹری میرا دل دکھا کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست ان لوگوں کے ساتھ خود ہی جو ہے وہ نیگوشیٹ کر لے، یہ تاثر غلط ہے۔ 80,000 لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 80,000 خاندان ہیں جو اجڑے، ان 80,000 خاندانوں سے اسٹیٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھے کہ آیا وہ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد کسی قسم کی جو نیگوشیشن ہے اس کو فارورڈ ہونا چاہیے۔ تو میرا اس پہ ایک ذاتی سینٹیمنٹ یہ ہے کہ جتنا سخت ہو سکے اتنا سخت کارروائی کو ہونا چاہیے، بیکاز اگر ان کے دلوں میں ہمارے لیے رحم نہیں تھا تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے بھی کسی بالکل ٹھیک آپ نے بات کی۔ اچھا عاقف، اگر ہم دیکھیں ہم سب انسان ہیں اور ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، انٹینسٹی لو اور ہائی ہو سکتی ہے، بٹ جو چیز آپ نے دیکھی، آپ نے مطلب اس کے آئے وٹنس ہیں، ایسے واقعات تو بھلائے نہیں بھولتے، اور جتنے بھی سروائیورز ہیں ایسے اس انسیڈنٹ کے، ان کے تو بعد میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہوتے رہے، بیکاز وہ کبھی زندگی میں ان واقعات کو بھلا ہی نہیں پاتے اور بڑا گہرا اثر چھوڑ کر جاتے ہیں کسی بھی انسان کی ذہنی جو صحت ہوتی ہے اس پر۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آپ کے ساتھ آیا، اس کی انٹینسٹی وہ بہت زیادہ تھی، آپ اس کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا چیزیں فیل کی، کیا چینجز فیل کی؟ پہلے آپ کیسے تھے، بعد میں آپ نے لیسن لرن کیا، یہ ٹرننگ پوائنٹ کے بعد کیسے پھر آپ خود کو دیکھتے ہیں یا انسانیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کے واقعات جو ہیں they definitely leave a mark، اور میں تو یہاں تک بولوں گا کہ یہ آپ کے ڈی این اے کے اندر چلا جاتا ہے اور آپ کو بحیثیت ایک انسان بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ میں جب اس واقعے میں تھا تو اس وقت میری عمر 18 سال تھی اور ایک 18 سال کے بچے نے اپنے 17 دوستوں کو قبر میں اتارا۔ یہ کہہ دینے کو محض ایک جملہ ہے، لیکن یہ ایک بہت دردناک آپ کہیں کہ ایک سفر ہے جسے میں نے طے کیا۔ اس سفر کو طے کرنے کے بعد آئی ریممبر، ظاہری بات ہے ایک تو وہ ہوتا ہے جو فزیکل آپ کو ڈیمیج ملتا ہے کسی حادثے میں، ایک وہ ہوتا ہے جو مینٹل ڈیمیج آپ کو ملتا ہے، اینڈ آئی ریممبر سفرنگ فرام PTSD فار اوور اے ایئر۔ لیکن جو ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کے اوپر فوکس نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی کہ ہمارے جو مینٹل ریہیبلیٹیشن ہے اس پر کام ہو۔ تو اسی بات کو فوکس میں رکھتے ہوئے آئی ریممبر پکنگ اپ دا سبجیکٹ آف سائیکالوجی کہ میں جو میرے لیے نہیں ہو سکا میں آگے بڑھ کر ان تمام لوگوں کے لیے کروں جو دہشت گردی کے ہاتھوں، ایکسٹریمزم کے ہاتھوں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ڈیمیج لیا ہے۔ تو اب میری کوششیں اسی طرف گامزن ہیں کہ ان تمام لوگوں کو کسی طریقے سے سائیکولوجیکلی ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کر آؤں۔ اگر ابھی بھی آپ دیکھیے پیرنٹس جو ہیں APS واقعے کے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان تک آج تک ریاست نہیں پہنچی۔ ریاست کا حق بنتا تھا کہ وہ ان ماں باپ سے بات کرے، ان کے غم کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے غم کا ازالہ کرے، لیکن ریاست نے ان کو بے دست و پا چھوڑا ہوا ہے۔ وہ آج بھی سڑکوں پر کھڑے اپنے بچوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں انصاف کمپلیٹلی نہیں بھی دے سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انصاف کیوں نہیں دے سکتے؟ انصاف ہی تو دینا جو ہے بحیثیت بالکل۔ جی
تو یہ جو چیز ہے ایگزیکٹلی اور یہ چیز جو ہے مجھے دکھ دیتی ہے کہ ہم ہر سال 16 کو ان ماں باپ کو دیکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, اور اس کے بعد پورا سال جو ہے اس بارے میں بات نہیں ہوتی. تو آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم, 7 سال گزر چکے ہیں, کہ ان ماں باپ کے لیے, ان تمام وکٹمز اور سروائیورز کے لیے کچھ کیا جائے کہ وہ اب اپنی نارمل زندگیوں کی طرف آئیں. کیونکہ آپ 150 لوگوں کی تو باتیں کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, لیکن وہ زندہ لاشیں جو سڑکوں پر گھوم رہی ہیں ان کا کوئی شمار کسی جگہ پر نہیں ہوتا, جس کا آئی تھنک اب شمار ہونا بہت ضروری ہے. جی حرمیت. جی بالکل عاقف, آپ کی باتیں جو ہیں آپ کی ظاہری بات ہے, ریاست ماں کی مانند ہے, اور ریاست گلہ ماں سے بھی بندہ شکوہ کرتا رہتا ہے, اور یہی ریاست سے گلے بھی بنتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں, آج ہم نے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے جن کو گولیاں لگی, اور آپ بڑے خوش قسمت انسان تھے کہ بھائی بھی آپ کے زندہ لوٹ گئے اپنے گھر, اور آپ کو بھی گولیاں انہوں نے کوشش کی لیکن آپ بچے. ایسے میں کئی دوست ایسے ہیں جن سے جن کو گولیاں لگی بھی ہیں لیکن اللہ نے ان کو بھی بچایا. ولید میرے خیال میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جن کو 8 گولیاں لگیں. تو آج کیا ان سے جب ملاقات ہوتی ہے, آج آپ لوگوں نے کیا مطلب کتنا کچھ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ تو آگے لائف میں, لیکن اپنے آپ کو ماضی سے سائڈ پہ کرنے کے لیے کیا کیا کوشش جتن ہو رہی ہے ان کی جانب سے, آپ کی جانب سے, اس فیملی کی؟ آئی تھنک ہم لوگ تمام لوگ جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم ایک بات پہ ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے, اور وہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں, اور ان مشکلات کو طے کر ایک بہتر انسان بننا ہی ان مشکلات کا جو ایک کور ایسنس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک وہ جو مشکل تھی, میں یہاں تک بولوں گا, ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان بچوں نے شہادت دی نہیں, ان سے شہادت لی گئی, اور یہ ایک بڑا گہرا جملہ ہے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ اسکول پڑھنے کے لیے گئے تھے, وہ شہادت حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, لیکن ان کی قسمت میں یہ لکھا گیا تھا اور وہ وہاں شہید ہوئے. تو ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ یار کبھی قصور سمجھ نہیں آیا کہ وہ گولی ہم پر کیوں چلی, قصور سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے اتنا مینٹلی سفر کیوں کیا یہ 6-7 سالوں میں. لیکن یہ ضرور ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ 7 سالوں کے بعد ہم بہتر انسان بنے. ہم اس اپنی سرزمین کے لیے ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہوا بسد اس بات کے کہ جو کچھ ہوا اس نے ہمیں توڑا, کیونکہ ریاستی سطح پر this was a failure. لیکن پھر بھی ایک جذبہ ہے وطن کے ساتھ, وہ جو محبت ہے وہ برقرار ہے. وہ محبت میں یہاں تک کہوں گا کہ اسٹرانگ ہوئی. I remember جب 12 تاریخ کو اسکول کھلا, میں جب آپ سے ملا مجھے آپ کی باتوں سے اور آپ کا جو ہے جتنا حوصلہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, تو بالکل. جی روما. تھینک یو, بہت مہربانی, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہم نے بات کی آج سانحہ ڈھاکہ کے حوالے سے, مشرقی پاکستان کے حوالے سے, اور پھر APS کے حوالے سے. سبق جو ہم نے سیکھا ہے دونوں سے وہ یہی ہے کہ ایز اے قوم ہمیں اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے, ہمیں عزم کو نہیں بھولنا, وہ عزم کے ہم نے آگے بڑھنا ہے, اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے آپس کے اختلافات کو بھولانا ہے, اور ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. دہشت گردی کا ہر صورت میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم متحد ہوں گے, قوم کے طور پہ یکجا ہوں گے, تو ہی ہم مقابلہ کر پائیں گے. اس کے بغیر ممکن شاید مشکل ہو جائے گا. ہمارے لیے ابھی اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.